میرا نام حسینہ ہے۔ اس وقت میری عمر 42 سال ہے اور یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی۔ میں شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہوں۔ میرے میاں دبئی جاب کرتے تھے اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر گھر آتے تھے۔ زندگی اچھی طرح گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی، اگرچہ تنہائی کاٹتی تھی، مگر اب میں اس اکیلے پن کی عادی ہو گئی تھی۔ اگرچہ مجھے آس پڑوس اور خاندان کے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفریں بھی ملی، مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسے ہی نہیں مجھ سے۔ پھر میری زندگی میں شانی آیا۔ شانی میرے کزن کا بیٹا تھا۔ شانی میری گود میں کھیلا اور بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا کڑیل جوان، 6 فٹ قد اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا، میری بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بانجے کی محبت سے دیکھتی تھی۔ اگرچہ وہ میرا سگا بانجا نہیں تھا، مگر میرے سمت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ تھا۔ ہوا کچھ یوں، اسے ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میرے میاں بھی آئے ہوئے تھے اور انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے بھی ہمارے لیے شانی بچہ ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر میں ہی رہائش اختیار کر لے، اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے میاں واپس چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی، مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے۔ اب شانی آ گیا تھا۔ اس کے آنے سے بوریت نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا اور شانی اتنی جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب روزانہ میں شانی کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے۔ اسے میری 5 سالہ بیٹی بہت پسند تھی، ہر وقت اسی کو لاڈ پیار کرتا، اس کے لیے تحائف اور چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ وہ مجھے ہمیشہ آنٹی کہہ کر پکارتا اور میں اسے شانی بیٹا۔ اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی۔ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود ہی کرتا اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محسوس کرنے لگی اور مجھے بھی اس سے انسو پیار ہو گیا۔ سوموار سے جمعے تک ہمارے گھر رہتا اور جمعے کی رات کو اپنے قصبے میں ماں باپ کے پاس چھٹی گزارنے سیدھا سوموار کو آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گئیں۔ ہمارے گھر میں ایک ہی اے سی تھا جو میرے بیڈ روم میں لگا ہوا تھا۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہہ دیا، کیونکہ دل میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط خیال نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ میرے بیڈ پر سونے لگا، مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا، مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی تھی۔ پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ گرل فرینڈ بنائی ہے، کوئی ثانیہ نام کی، اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے، مگر ہلکا سا جلن کا بھی احساس ہوا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص فکر نہ کرتی تھی، کبھی گلا ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے کھلے گلے کی قمیض پہننا پسند تھی۔ بہرحال اب مجھے اس کی گرل فرینڈ جیسے جلسی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ جب اس سے گرل فرینڈ بنائی تھی تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ اب ہم اپنی توجہ کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں یا چیٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں گزری تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ میں بیڈ روم سے باہر آ گئی۔ وہ اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ شاید اس کی گرل فرینڈ نے اپنی کوئی تصویر بھیجی تھی جس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب شانی کو دیکھنے کی میری نگاہ کا رویہ بدل چکا تھا۔ اب میں اسے کسی اور نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے
پوری طرح خوبصورت کپڑے پہن کے تیار ہو کے آ جاتی، مگر وہ پتہ نہیں کس چکنی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر میرے لطف و کرم کی بارش کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بیٹے کی ماں کے لیے، مگر میں نے اسے اپنے دل کی تخت پر بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ بہت محبت کر چکی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، اور پھر بیچ میں عزت و احترام کی دیوار۔ دن گزرتے گئے اور ہر آنے والا دن میرے لیے مشکل ہوتا گیا۔ میرا دل و دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ شوہر کی وفا کا تقاضا کرتا تو دوسرا حصہ شانی سے محبت کی آرزو کرتا۔ میں دو راہے پر بری طرح پھنس چکی تھی۔ بات صرف شانی کی شخصیت کی تھی۔ اس کی شگفتگی اور میری فیملی سے لگاؤ نے بھی مجھے متاثر کیا تھا، مگر ہمارے درمیان تعلقات میں موجود احترام اگلی پیش رفت میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ پھر جب سے اس کی کل موہی گرل فرینڈ کے چکر میں وہ پڑا ہوا تھا، وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس کی گرل فرینڈ بن گئی تھی، اور میں جو اس کی توجہ کی عادی ہو گئی تھی، اسے اس بے رخی نے مزید تڑپا دیا تھا۔ میں کوئی اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی، مگر میری انا اور غرور مجھے روکے ہوئے تھا۔ میں لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی، مجھے جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میں چہرے سے تو خوبصورت تو تھی ہی، مگر میری اصل خوبصورتی میرے جسم میں تھی۔ میں سروقد اور پرکشش جسم کی مالک تھی۔ دیکھنے والے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، اور پیچھے سے میری چال کا نظارہ راہ سے بھٹکا دیتا تھا۔ بدتمیزی سے بدتمیز مرد بھی میرے سامنے موم ہو جاتے تھے۔ مردوں کی زبانوں میں مجھ سے بات کرتے ہوئے شیرینی ٹپکنے لگتی تھی۔ دکاندار حضرات مجھے سودا سستے میں دیتے تھے۔ محلے دار میری ایک نگاہ کے طلب تھے۔ میرے رشتہ دار مجھے مدد کی پیشکش کیا کرتے تھے، اپنے فون نمبر دیتے کہ کوئی بھی کام ہو تو انہیں ہی بتاؤں، مگر میں ان عنایات و نوازشات کا مقصد جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ سب عزت دے کر میری عزت لینا چاہتے تھے، مگر میں اپنے شوہر کے پیار میں پاگل تھی، اور میں اپنے شوہر سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی ضروریت کو دبا ڈالا تھا، مگر شانی نے انجانے میں میری کھچلی ہوئی خواہشات کو جگا دیا تھا۔ اب میں اس کا پیار پانا چاہتی تھی، مگر کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ابتدائی کوششوں کے بعد میں تھک کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی اور اپنی توجہ دوبارہ اپنی بیٹی اور شوہر پر مبذول کر دی۔ پہلے دن میں اپنے شوہر سے ایک بار فون پر بات کرتی، اب 2 بار کرنی شروع کر دی۔ بیٹی تو پہلے ہی میری زندگی کا محور تھی، اور پھر 3 ماہ بعد میری سنی گئی شامی کا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا۔ اس نے پروموشن کے لیے اپنے باس سے دوستی کر لی۔ شانی بہت اداس ہو گیا تھا، بہت بجھا بجھا رہنے لگا۔ رویا تو نہیں، مگر مجھے بتاتے ہوئے اتنا ہی غمگین تھا جیسے کوئی اپنی وفات پر ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر کرو، تالاب میں بہت مچھلیاں ہوتی ہیں، تمہیں ضرور کوئی اچھی لڑکی ملے گی۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں اپنی چالیں ہوشیاری سے چلوں، مگر اس سے پہلے مجھے اس کو اس غم کے فیض سے نکالنا تھا۔ لہٰذا میں نے پلاننگ شروع کر دی، اور جمعے کو وہ جاب سے آیا تو میں نے کہا کہ کھانا آج باہر کھاتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ وہ فریش ہو کر آیا۔ اتنی دیر میں میں بھی تیار ہو گئی اور ہم تینوں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں پہلے تو افسردہ سا بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا اور ہم نے مزے سے کھانا کھایا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی وہ ایسے ہی موبائل پکڑ کر بیٹھا اور افسردہ صورت بنا لی۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، تو وہ اپنی گرل فرینڈ کی تصویریں دکھانے لگا۔ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا اور اسے کہا کہ وہ ابھی اس کی ساری تصویریں ڈیلیٹ کرے اور اپنے سامنے اس کی ساری گیلری خالی کر دے، اور کہا کہ جب تک گرل فرینڈ نہیں بنتی مجھے ہی اپنی دوست سمجھے، اور آئندہ مجھے میرے نام سے پکارے، خالہ آنٹی کا ڈرامہ چھوڑ دے۔ اس طرح اپنے تعلقات کا پہلا پڑاؤ مکمل کیا۔ اس سے اگلے دن ہم نے کھانا گھر سے کھایا اور فلم دیکھنے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے فری ہونے لگ گیا۔ میں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتی تو میں اسے اشارہ کرتی کہ دیکھو کیا خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ کسی بڑی پرکشش عورت کو دیکھتا تو مسکرا کر میری توجہ دلاتا۔ اب میں خوش تھی
اصل منزل تو نہیں پائی تھی مگر کافی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ شانی کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ اب پہلے والی روٹین آ گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی بہتر۔ اب وہ مجھے نوٹس کرنے لگ گیا تھا۔ میں اسے اکثر اپنی طرف دیکھتے پاتی اور پکڑے جانے پر کبھی تو آنکھیں چرا جاتا اور کبھی زیر لب مسکرا جاتا۔ مجھے بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگ گیا اور میں اپنے لباس کو اور بھی بے پرواہی سے پہننے لگی۔ شلوار قمیض کی بجائے ٹی شرٹ پہننے لگی جو کافی حد تک خوبصورت لگتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں احترام کی بجائے پسندیدگی جھلکتی اور میں نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر نہیں مجھ پر ہیں۔ میں اسے پورا موقع دیتی کہ بیٹا دیکھو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے اب اس کی آنکھوں میں پسندگی سے بڑھ کر پیار کی تپش نظر آنے لگ گئی اور عزت کی بجائے محبت کی ڈورے دیکھنے لگی، مگر وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے ہچکچاتا رہا۔ ایک دن حسب معمول ٹی وی لاؤنج میں فلم دیکھ رہے تھے اور میں صوفے پر پشت لگائے بیٹھی تھی اور دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کی توجہ سامنے اسکرین پر مرکوز تھی، مگر اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر ہی تھا۔ مجھے ہی اگلے مرحلے میں اس گیم کو لے کے جانا تھا۔ آج میں نے شانی کو ناشتے پر ہی بتا دیا تھا کہ آج جمعہ ہے تو وہ ویک اینڈ گھر پر نہ آ جائے، اور شام کو جب جاب سے سیدھا گھر آنا، سینما نیو مووی آئی ہے وہ دیکھنے چلیں گے۔ اگرچہ وہ پچھلے ویک پر ہمارے ہی ساتھ تھا، مگر اب اس کی آنکھ مچولی کے کھیل کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ پھر گھر کے کام کیے اور شام کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد فریش ہوئی، ابھی نہا کر نکلی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں شانی بھی آ گیا۔ فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ ہم نے کھانا کھایا، کھانے کے دوران جوس بھی پیا۔ اتنی دیر میں 6 بج گئے اور سینما کا ٹائم ہو گیا۔ پھر ہم فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم کی اچھی رومانٹک کہانی تھی۔ سینما سے گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی کو سلوا دیا اور اسے بولا کہ کل تو تمہاری چھٹی ہے، چلو بیٹھو کچھ دیر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ہم ٹی وی روم میں بیٹھ کر کامیڈی شو دیکھنے لگے۔ میں بولی شانی کبھی گرل فرینڈ یاد آتی ہے؟ شانی بولا جب سے آپ سے دوستی ہوئی ہے میں تو اسے بھول ہی گیا ہوں۔ ویسے بھی وہ ترقی کر کے دوسرے آفس چلی گئی ہے، تو کیسے تعلقات تھے تمہارے بیچ؟ مطلب تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹ آ گئی۔ ہکلا کر بولا نہیں، مطلب نہیں، ہاں جی ہاں۔ میں بولی بڑے چھپے رستم ہو تم۔ اچھا میں تو تمہاری گرل فرینڈ سے بری لگتی ہوں تمہیں؟ شانی بولا جانے دیں، اب کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، اس سے زیادہ جوان اور پرکشش ہیں۔ پھر جھٹ سے بولا سوری آنٹی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں کیا بولے جا رہا ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں اس کے مزید پاس ہو گئی اور بولی تمہیں تو 3-4 ماہ ہوئے ہیں مجھے پسند کرتے ہوئے، میں تو 6-7 مہینوں سے تمہاری نظر کی منتظر ہوں، مگر ہماری عمروں کے فرق نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور پھر تم نے کبھی پیش قدمی نہ کی تو میں تو مایوس ہی ہوتی چلی تھی۔